نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے سے سنی ہوتی ہیں، وہ مزید پختہ ہو جاتی ہیں، اور کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم فرسٹ ٹائم سنتے ہیں. تو پیارے بچوں نے توجہ سے پروگرام شروع سے آخر تک دیکھنا ہے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. مختلف سیگمنٹس ہوں گے، پیارے پیارے بچے موجود ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایکٹیویٹی بھی کریں گے، ایک مقابلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم نے بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف. بچوں، اس میں قرآن مجید کی ہم تلاوت سنیں گے اور پھر علم تجوید سے متعلق کسی قاعدے، کسی اصول کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. جی، مدرسے میں آپ نے تجوید کی کتاب تو پڑھی ہوگی، لیکن یہ ہے تجوید کلاس. جی، تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ، تجوید کلاس، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں، حافظ عبداللہ طاری. کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں نور والی کتاب، اس پروگرام کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت آپ فرمائیں گے؟ میں اما پارہ کی سورہ اعلیٰ کی تلاوت سناؤں گا. سورۃ الاعلیٰ. اما پارہ انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ 30واں پارہ ہے، آخری پارہ ہے، جس کو اما پارہ بھی کہا جاتا ہے. بس یہ بتا دیں، یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ مکی ہے. جی، تو سورۃ الاعلیٰ کی آیات سے اس پروگرام کے اس پہلے سیگمنٹ کا ہم کیا کریں گے؟ آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سورۃ الاعلیٰ کی مبارک آیات سے اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم نے تجوید سے متعلق ایک اصول سمجھنا ہے. بہت آسان اور بہت چھوٹا سا اصول بچوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ نے حمزہ دیکھا ہے؟ دیکھیں، ایک حمزہ بھائی ہوتے ہیں، ہا، حلوے والی ہا کے ساتھ حمزہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کے چچا سید الشہداء کا نام ہے امیر حمزہ، صحیح ہے، حمزہ. وہ والا حمزہ نہیں، وہ تو نام ہوتا ہے. یہ ہے دوسرے ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس طرح ہاشمی لکھتے ہیں وہ والا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ، وہ حمزہ ہوتا ہے حروف میں سے ایک حرف. عربی کا ایک الفابیٹ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. اچھا، حمزہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو عین کے سر کی طرح اس طرح ہوتا ہے، یہ حمزہ، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ ہوتا ہے. اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، کوئی اعراب آ جائے، زبر، زیر، پیش، جزم،
اگر الف پر آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بچوں، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ جی، تو علم تجوید میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا عربی کلمات میں حمزہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک تو وہ حمزہ جو عام مشہور ہے، معروف ہے اس کی صورت، اور ایک یہ ہے کہ الف پر جب کوئی اعراب آ جائے، زیر زبر پیش یا جزم آ جائے تو اس الف کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ حمزہ۔ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو حرکت قبول نہیں کرتا، اور حرکت یا اعراب آ جائے الف پر تو الف الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ ماشاءاللہ، یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی۔ تو اب اصول اور قاعدہ سمجھیں کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے، کیا آئے؟ جزم آئے، دال کی طرح ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دال کی طرح ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو کہ سکون کی علامت ہوتی ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے، جس حرف پر وہ جزم آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن۔ جی، تو حمزہ پر جب بھی جزم آئے گی تو حمزہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ اس حمزہ کو کہتے ہیں جس پر بچوں کیا آتی ہے؟ جزم، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں حمزہ پر جزم آئے یعنی حمزہ ساکنہ ہو جائے تو اس حمزہ کو پڑھتے ہوئے اس حمزہ میں کیا دیتے ہیں؟ جھٹکا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جب بھی حمزہ پر جزم آئے یعنی حمزہ ساکنہ ہو جائے تو حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت حمزہ ساکنہ کو کیا دیتے ہیں؟ جھٹکا۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ الاعلیٰ کی ان آیات میں آیت نمبر 16 کے شروع میں لفظ آ رہا ہے بل تؤثرون۔ اب دیکھیں یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حمزہ نظر آ رہا ہے؟ جی۔ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، دال کی طرح ایک چھوٹی سی علامت ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ، حمزہ، حمزہ ساکنہ۔ کیا ہو گیا؟ حمزہ ساکنہ۔ اور ابھی ہم نے اصول پڑھا ہے کہ جب بھی حمزہ پر جزم آئے، حمزہ ساکنہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو قاری صاحب کیسے پڑھیں گے؟ یہ والا کلمہ شروع سے آپ نے پڑھ کے دکھانا ہے اس طرح کہ حمزہ ساکنہ میں جھٹکے کی آواز ظاہر ہو۔ بل تؤثرون، دوبارہ، بل تؤثرون۔ جی بچوں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حمزہ ساکنہ کو پڑھتے وقت جھٹکا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم تجوید کے ان اصول قواعد کی رعایت کرتے ہوئے درست مخارج، درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھیں گے ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کون سی سورت ہے جس کی فضیلت جانیں گے تو وہ تو سیگمنٹ شروع ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے بچوں وہ قرآن مجید کی سورتوں میں سورت نمبر ہے 32، ٹھیک ہے، 32ویں سورت ہے جس کی فضیلت ہم جانیں گے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ سجدہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ سجدہ۔ ایک تو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس عمل کو بھی سجدہ کہتے ہیں، زمین پر پیشانی رکھنے کو، اور یہاں قرآن مجید کی سورتوں میں بھی ایک سورت ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ سجدہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ بڑے فضائل ہیں، لیکن دو حدیثیں سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ دہر، اور یہ بھی سورت ہے سورہ سجدہ۔ تو جمعے والے دن جو فرائیڈے ہوتا ہے، جمعہ والے دن جو فجر کی نماز ہوتی، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ ہے، اور وہ سورت سورہ سجدہ ہے، اور وہ سورت سورہ سجدہ ہے۔ سجدہ ہے۔ حضرت خالد کیا فرماتے ہیں؟ نجات دلانے والی، بندے کو نجات دلانے والی سورت پڑھا کرو، اور وہ نجات دلانے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ سجدہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کون سی سورت؟ سورہ سجدہ کی، اور وہ بکثرت یعنی بہت زیادہ گناہ بھی کرتا تھا گناہ گار، لیکن سورہ سجدہ کی بہت زیادہ تلاوت بھی کرتا تھا، اس کا یہ نیک عمل تھا۔ فرماتے ہیں اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے یعنی سورہ سجدہ نے اس کے اوپر اپنے
پر پھیلا دیے، اس شخص پر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے۔ سورہ سجدہ نے کہا اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے، معاف کر دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس صورت یعنی سورہ سجدہ کی شفاعت قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ بچوں کتنی پیاری فضیلت ہے سورہ سجدہ کی کہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے۔ پورا قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اور بالخصوص سورہ سجدہ کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور بالخصوص سورہ سجدہ کو بھی پڑھتے رہنے اور اس فضیلت کو پانے کی یعنی اپنی نجات کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آمین، ماشاءاللہ۔ جی کڈز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآنی معلومات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جن چیزوں کا، نعمتوں کا، مخلوقات کا، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ اور اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک ایسے جنتی صحابی کے بارے میں سنیں گے جن کی تعریف خاص طور پر قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے، اور وہ صحابی ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی پیارے بچوں، قرآن پاک میں آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف خاص طور پر فرمائی گئی ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس بارے میں 2 آیتیں سناتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ترجمہ کنز العرفان، اور عن قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ پیارے بچوں، مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ امام علی بن محمد خازن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 6 فضائل۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے جس کی گواہی اللہ پاک دے رہا ہے۔ پیارے بچوں، بہت ساری حدیثوں میں بھی آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے کچھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر میں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بلند و بالا محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کے غلام و عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا وقت ہو چکا ہے، جس میں ہم نے ایک مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں آج سوالات جوابات نہیں ہوں گے، بلکہ اسکرین پر آپ کو ایک کلمہ دکھایا جائے گا قرآن مجید کا کہیں سے بھی، ٹھیک ہے؟ اس پر اعراب لگے ہوں گے، زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوں گے، لیکن ایک آدھ حرف ایسا ہوگا جس میں اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں اس لفظ کو، اس کلمے کو پڑھوں گا، جب میں پڑھوں گا تو سارے اعراب ظاہر کر کے پڑھوں گا۔ اب آپ نے میری آواز سننی ہے، وہاں سے وہ کلمہ دیکھنا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سے حرف پر اعراب پڑھا جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو اعراب ہوگا نا وہ آپ نے بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہوگی، اس میں بہت سارے کچھ سیمپلز موجود ہیں، زیر زبر پیش کی کچھ سیمپلز موجود ہیں، تو جس حرف پر جو اعراب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اعراب آپ نے نکالنا ہے باسکٹ سے، ٹوکری سے، اور وہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا ہے اور مائک پر بتانا ہے کہ فلاں حرف پر یہ اعراب آئے گا، ٹھیک ہے؟ دو بچوں کو دائیں بائیں سے سلیکٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ کون زیادہ جوابات دے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ معلومات بھی ہوگی، آپ کے ذہنی صلاحیت کو بھی چیک کیا جائے گا۔ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ کیا نام ہے؟ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، پہچاننے کے لیے کون آئے گا؟ دونوں طرف سے سب ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن دونوں طرف سے ایک ہی آئے گا بچہ۔ وہاں سے دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے، مائک پر نام بتائیں گے۔ محمد ایان۔ محمد ایان بھائی، ایک اور بھی تو ایان بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ جی ایان بھائی، آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ، تو بڑھیں گے، وہاں باسکٹ کی طرف آئیں گے، آپ باسکٹ کے پاس پہنچ جائیں، مائک لے کر جائیں گے۔ جی بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سب ہی آنا چاہیں گے، ماشاءاللہ۔ یہاں سے جو دوسرے نمبر پر ہیں، نام بتائیں گے اپنا مائک پر۔ عبد المعیز۔ عبد المعیز، ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے۔ آپ عبد المعیز بھائی مقابلہ کریں گے؟ آپ وہ تو آپ سے بڑے لگ رہے ہیں، کریں گے پھر بھی مقابلہ؟ جی ہاں ماشاءاللہ، تو پہنچیں گے باسکٹ کی طرف، ماشاءاللہ۔ مائک رکھ دیں گے یہاں پر۔ جی میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا بچوں، میں ایک کلمہ پڑھوں گا، آپ کو اسکرین پر شو کیا جائے گا، آپ نے منہ سے پہلے کچھ نہیں کہنا، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، جو اعراب سمجھ میں آئے وہ ہمیں دکھانا اور پھر بتانا ہے۔ جی ایان بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے فَيَكُونُ۔ پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے فَيَكُونُ۔ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب میں پڑھ رہا ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے وہ اعراب بتانا ہوگا۔ فَيَكُونُ، کاف پہ پیش آئے گا۔ کاف پر پیش آئے گا، دیکھیں گے جناب۔ فَيَكُونُ، کاف پر پیش ہونا چاہیے، کاف پر پیش ان کا جواب ماشاءاللہ۔ عبد المعیز بھائی، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے فَضَّلْتُكُمْ۔ فَضَّلْتُكُمْ، یہاں بھی کاف ہے اور اس کا اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ فَضَّلْتُكُمْ، فَضَّلْتُكُمْ، کاف پر کون سا اعراب ہے؟ مائک پہ بتائیں گے۔ پیش۔ کاف پر پیش ہے، یہاں بھی کاف ہے اور پیش ہے، دکھائیں گے جناب۔ فَضَّلْتُكُمْ، کاف پر پیش ہے اور ان کا جواب دونوں کے پہلے سوال کے جواب درست ہوئے۔ جی عبداللہ صاحب، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے لا تجزی۔ لا تجزی، ایک حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا۔ لا تجزی، جیم پہ جزم آئے گی۔ جیم پر جزم آئے گی، دکھائی تو آپ نے دال ہے لیکن وہ جزم دال کی طرح ہی ہوتی ہے، جیم پر جزم آنی چاہیے۔ جیم پر جزم ان کا جواب جی عبد المعیز صاحب، اگلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے لا یقبلو۔ لا یقبلو، لام پر کیا ہونا چاہیے؟ جی 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 بتائیں گے جلدی سے، جی مائک پہ بتائیں گے، مائک پہ بتائیں گے لام پر کیا ہے؟ پیش۔ لام پر پیش ہونا چاہیے، لا یقبلو، لام پر پیش ہے اور ان کا یہ جواب ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو برکت دے۔ تو یہیں مقابلے کو مکمل کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، مقابلہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، مختلف سیگمنٹس کے ساتھ
قرآنی معلومات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا